الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ قال اللہ تعالی فی الکلام المجید والفرقان الحمید وقولہم انا قتلنا المسیح عیسی ابن مریم رسول اللہ وما قتلوه ما صلبوه ولكن شبه لهم وإن الذين اختلفوا فيه لفي شك من ما لهم به من علم إلا اتباع الظن ما قتلوه يقينا بل رفعه الله إليه وكان الله عزيزا حكيما صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں اسلام اور نصارہ کے نظریات کا تقابل ایک اور قسط کے ساتھ احباب کی خدمت میں حاضر ہیں۔ یہود کا یہ کہنا تھا کہ ہم نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو پھانسی دے دی ہے۔ جب انہوں نے یہ کہا تو نصارہ نے ان پر یقین کر لیا۔ یہودیوں نے یہ کہا کہ ہم نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو پھانسی دے دی ہے، تو عیسائیوں نے ان کی اس بات پر یقین کر لیا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان دونوں کے دعوے کا یہاں اس آیت مبارکہ کے اندر رد فرمایا ہے، اور یہ سورۃ النساء کی آیت نمبر 157 اور 158 ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہود و نصارہ کے اس دعوے کا رد فرما دیا ہے، جس کے اندر وہ یہ کہتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو یہودی یہ کہتے ہیں کہ ہم نے پھانسی دے لی ہے، اور نصارہ یہ یقین کر کے بیٹھے ہوئے ہیں کہ ہاں ان کو پھانسی ہو گئی ہے۔ تو ان کے اس پھانسی کے نظریے کو انہوں نے عقیدے کا نام دے دیا ہے، اور اس لیے اگر آپ ان کے گرجا گھر کی طرف نظر ڈالیں، ان کے چرچ کی طرف دیکھیں، تو آپ کو مجسمے نظر آئیں گے جس پر نعوذ باللہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا مجسمہ بنا کر ان کو متصلب کیا گیا ہے، یہاں پر دکھایا گیا ہے کہ یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہیں اور ان کو یہاں پھانسی دی جا رہی ہے۔ یہ ان کا ایک نظریہ بن چکا ہے، بلکہ عقیدہ بن چکا ہے۔ آپ جہاں بھی جائیں گے تو آپ دیکھیں گے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آیت مبارکہ کے اندر ان کے اس عقیدے اور نظریے کا رد فرمایا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ وَقَوْلِهِمْ إِنَّا قَتَلْنَا الْمَسِيحَ عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ، اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ان کے قول کہ ہم نے حضرت عیسیٰ ابن مریم کو قتل کر دیا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَمَا قَتَلُوهُ وَمَا صَلَبُوهُ وَلَكِنْ شُبِّهَ لَهُمْ، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ نہ ہی انہوں نے انہیں قتل کیا ہے اور نہ ہی انہوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو سولی دی ہے، بلکہ ارشاد فرمایا وَلَكِنْ شُبِّهَ لَهُمْ، ہم نے ان کے لیے ایک شبہ بنا دیا، بلکہ ان کے لیے شبہ بنا دیا گیا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ان کے لیے ایک شبہ بنا دیا۔ تو یہاں پر مفسرین یہ لکھتے ہیں کہ جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو یہودی پھانسی دینے لگے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی شکل سے ملتا جلتا ایک اور بندہ ان کے سامنے پیش کیا، جن کو انہوں نے حضرت عیسیٰ سمجھ کر پھانسی دے دی، اور یہ سمجھتے ہیں کہ ہم نے عیسیٰ علیہ السلام کو پھانسی دے لی، اور عیسائی اس نظریے پر یقین کر کے بیٹھے ہوئے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اسی بات کا رد فرمایا ہے وَمَا قَتَلُوهُ وَمَا صَلَبُوهُ وَلَكِنْ شُبِّهَ لَهُمْ، ارشاد فرمایا نہ انہوں نے انہیں قتل کیا ہے، نہ انہوں نے انہیں صلیب پر چڑھایا ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا انہیں شبہ کے اندر ڈال دیا گیا تھا۔ وَإِنَّ الَّذِينَ اخْتَلَفُوا فِيهِ لَفِي شَكٍّ مِّنْهُ، ارشاد فرمایا جو اس بارے میں اختلاف کر رہے ہیں ضرور اس کی طرف سے شبہ میں پڑے۔ آگے ارشاد فرمایا مَا لَهُمْ بِهِ مِنْ عِلْمٍ إِلَّا اتِّبَاعَ الظَّنِّ، ارشاد فرمایا انہیں اس کی کچھ بھی خبر نہیں مگر یہی کہ گمان کی پیروی، وہ صرف ایک گمان کی پیروی کر رہے ہیں، یقین ان کو بھی نہیں ہے۔ صحیح پوچھیں تو یہ گمان ہے، ان کا خیال ہے کہ ہاں ایسے ہو گیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے اس گمان کو جس کو انہوں نے یقین کی صورت دے دی ہے اور اس کو عقیدہ بنا لیا ہے، اللہ تعالیٰ نے اس بات کا رد کیا ہے۔ جب آج بھی ان کا یہ نظریہ ہے کہ جناب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو پھانسی دے دی ہوئی ہے اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام سولی پر جھول گئے ہیں، تو قرآن نے اس بات کا رد کیا ہے۔ آج بھی قرآن سچا ہے، آج بھی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان سچا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ان کو پھانسی نہیں دی گئی، بلکہ فرمایا بر رفعہ اللہ الیہ، ارشاد فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو اٹھا لیا۔ وکان اللہ عزیزا حکیما، بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ زبردست حکمت والا ہے۔ تو اس آیت مبارکہ سے نصارہ کے ایک اور نظریے کا بطلان ہوا کہ جو انہوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں بنایا ہوا،
جن کے نظریات اسلام سے ٹکراتے ہوں، جن کے عقائد اسلام کے مخالف ہوں، جن کا مشن اسلام کو ختم کرنا ہو، آج افسوس کا مقام ہے کہ مسلمان ان کے طور طریقے اپنانے کی کوشش کرتے ہیں، ان کے نظریات کو اپنا آئیڈیل بناتے ہیں، جبکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مسلمانوں کے لیے جو آئیڈیل شخصیت ذات قرار دی ہے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات ہے۔ ہر صورت حضور علیہ السلام کی سیرت پر چلنے کی کوشش کرنی چاہیے، حضور علیہ السلام کا طریقہ بنانا چاہیے، اور جو اسلام نے مسلمانوں کو ایمان کی صورت میں دولت عطا کی ہے، یہ اللہ تعالیٰ کا سب سے بڑا فضل ہے، بہت بڑا فضل ہے کہ اس نے ہمیں مسلمان بنایا۔ جو مسلمان ہے وہ دوسری طرف دیکھتا ہی نہیں ہے، کلمہ پڑھنے والا مسلمان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جو غلام ہے وہ دوسری طرف دیکھتا ہی نہیں ہے۔ اعلیٰ حضرت عظیم البرکت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں، بخدا خدا کا یہی ہے در، نہیں اور کوئی مفر مقر، جو ہو یہیں آ کے ہو، جو یہاں نہیں تو وہاں نہیں۔ جو حضور علیہ السلام کے غلام ہیں، حضور کے در پر حاضر ہونے والے ہیں، حضور کا کلمہ پڑھنے والے ہیں، ان کو چاہیے کہ کہیں اور نہ دیکھیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو دین متین کی فہم نصیب فرمائے۔